بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، جب یہ ڈوب جاتے ہیں ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور تمام برے کاموں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 کی تفسیر، پچھلا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 20، شہادت کے سوا دوسری چیز جس سے جرم زنا ثابت ہو سکتا ہے وہ مجرم کا اپنا اقرار ہے۔ یہ اقرار صاف اور صریح الفاظ میں فعل زنا کے ارتکاب کو ہونا چاہیے، یعنی اسے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ اس نے ایک ایسی عورت سے جو اس کے لیے حرام تھی یہ فعل کیا ہے، اور عدالت کو پوری طرح یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ مجرم کسی خارجی دباؤ کے بغیر بطور خود بحالت ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ ایک اقرار کافی نہیں ہے بلکہ مجرم کو 4 مرتبہ الگ الگ اقرار کرنا چاہیے۔ یہ امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن ابی لیلہ، اسحاق بن راہویہ اور حسن بن صالح کا مسلک ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ایک ہی اقرار کافی ہے۔ امام مالک، امام شافعی، عثمان البتی اور حسن بصری وغیرہ اس کے قائل ہیں۔ پھر ایسی صورت میں جب کہ کسی دوسرے تائیدی ثبوت کے بغیر صرف مجرم کے اپنے ہی اقرار پر فیصلہ کیا گیا ہو، اگر عین سزا کے دوران میں بھی مجرم اپنے اقرار سے پھر جائے تو سزا کو روک دینا چاہیے، خواہ یہ بات صریحاً ہی کیوں نہ ظاہر ہو رہی ہو کہ وہ مار کی تکلیف سے بچنے کے لیے اقرار سے رجوع کر رہا ہے۔ اس پورے قانون کا ماخذ وہ نظائر ہیں جو زنا کے مقدمات کے متعلق احادیث میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا مقدمہ ماعز بن مالک اسلمی کا ہے، جسے متعدد صحابہ سے بکثرت راویوں نے نقل کیا ہے، اور قریب قریب تمام کتب حدیث میں اس کی روایات موجود ہیں۔ یہ شخص قبیلہ اسلم کا ایک یتیم لڑکا تھا جس نے حضرت حذال بن نعیم کے ہاں پرورش پائی تھی۔ یہاں وہ ایک آزاد کردہ لونڈی سے زنا کر بیٹھا۔ حضرت حذال نے کہا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس گناہ کی خبر دے، شاید کہ آپ تیرے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ اس نے جا کر مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے، میں نے زنا کیا۔ آپ نے منہ پھیر لیا اور پھر فرمایا، ارے چلا جا اور اللہ سے توبہ و استغفار کر۔ مگر اس نے پھر سامنے آ کر وہی بات کہی اور آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ اس نے تیسری بار وہی بات کہی اور آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ حضرت ابو بکر نے اس کو متنبہ کیا کہ دیکھ، اب چوتھی بار اگر تو نے اقرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے رجم کرا دیں گے، مگر وہ نہ مانا اور پھر اس نے اپنی بات دہرائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا، شاید تو نے بوس و کنار کیا ہوگا یا چھیڑ چھاڑ کی ہوگی یا نظر بد ڈالی ہوگی اور تو سمجھ بیٹھا ہوگا کہ یہ زنا کا ارتکاب ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تو اس سے ہم بستر ہوا؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کیا تو نے اس سے مباشرت کی؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کیا تو نے اس سے مجامت کی؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے وہ لفظ استعمال کیا جو عربی زبان میں صریحاً فعل مباشرت کے لیے بولا جاتا ہے اور فحش سمجھا جاتا ہے۔ ایسا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نہ پہلے کبھی سنا گیا نہ اس کے بعد کسی نے سنا۔ اگر ایک شخص کی جان کا معاملہ نہ ہوتا تو زبان مبارک سے کبھی ایسا لفظ نہ نکل سکتا تھا، مگر اس نے اس کے جواب میں بھی ہاں کہہ دیا۔ آپ نے پوچھا کیا
اس حد تک کہ تیری وہ چیز اس کی اس چیز میں غائب ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا اس طرح غائب ہو گئی جیسے سرمے دانی میں سلائی اور کنویں میں رسی؟ اس نے کہا ہاں۔ پوچھا کیا تو جانتا ہے کہ زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، میں نے اس کے ساتھ حرام طریقے سے وہ کام کیا جو شوہر حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تیری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا تو نے شراب تو نہیں پی لی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ایک شخص نے اٹھ کر اس کا منہ سونگا اور تصدیق کی۔ پھر آپ نے اس کے محلے والوں سے دریافت کیا کہ یہ دیوانہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اس کی عقل میں کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ آپ نے حزال سے فرمایا کاش تم نے اس کا پردہ ڈھانک دیا ہوتا تو تمہارے لیے اچھا تھا۔ پھر آپ نے ماعز کو رجم کرنے کا فیصلہ صادر فرما دیا اور اسے شہر کے باہر لے جا کر سنسار کر دیا گیا۔ جب پتھر پڑنے شروع ہوئے تو ماعز بھاگا اور اس نے کہا لوگوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس لے چلو، میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے مروا دیا، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قتل نہیں کرائیں گے، مگر مارنے والوں نے اسے مار ڈالا۔ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ میرے پاس لے آئے ہوتے، شاید وہ توبہ کرتا اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ دوسرا واقعہ غامدیہ کا ہے۔ جو قبیلہ غامد یعنی قبیلہ جو ہے نا کی ایک شاخ کی ایک عورت تھی، اس نے بھی آ کر 4 مرتبہ اقرار کیا کہ وہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے اور اسے ناجائز حمل ہے۔ آپ نے اس سے بھی پہلے اقرار پر فرمایا اری چلی جا، اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر، مگر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ مجھے ماعز کی طرح ٹالنا چاہتے ہیں؟ میں زنا سے حاملہ ہوں۔ یہاں چونکہ اقرار کے ساتھ حمل بھی موجود تھا اس لیے آپ نے اس قدر مفصل جرح نہ فرمائی جو ماعز کے ساتھ کی تھی۔ آپ نے فرمایا اچھا نہیں مانتی تو جا، وضع حمل کے بعد آئیو۔ وضع حمل کے بعد وہ بچے کو لے کر آئی اور کہا اب مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور اسے دودھ پلا۔ دودھ چھوٹنے کے بعد آئیو، پھر وہ دودھ چھڑانے کے بعد آئی اور ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی لیتی ہے۔ بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب اس کا دودھ چھوٹ گیا ہے اور دیکھیے یہ روٹی کھانے لگا ہے۔ تب آپ نے بچے کو پرورش کے لیے ایک شخص کے حوالے کیا اور اس کے رجم کا حکم دیا۔ ان دونوں واقعات میں بصراحت 4 اقراروں کا ذکر ہے اور ابو داؤد میں حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام کا عام خیال یہی تھا کہ اگر ماعز اور غامدیہ 4 مرتبہ اقرار نہ کرتے تو انہیں رجم نہ کیا جاتا۔ البتہ تیسرا واقعہ جس کا ذکر ہم اوپر نمبر 15 میں کر چکے ہیں، اس میں صرف یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جا کر اس کی بیوی سے پوچھ اور اگر وہ اعتراف کرے تو اسے رجم کر دے۔ اس میں 4 اعترافوں کا ذکر نہیں ہے اور اسی سے فقہا کے ایک گروہ نے استدلال کیا ہے کہ ایک ہی اعتراف کافی ہے۔ نمبر 21 اوپر ہم نے جن 3 مقدمات کی نظیریں پیش کی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقراری مجرم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کس سے زنا کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ اس طرح ایک کے بجائے 2 کو سزا دینی پڑے گی اور شریعت لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے بے چین نہیں ہے۔ البتہ اگر مجرم خود یہ بتائے کہ اس فعل کا فریق ثانی فلاں ہے تو اس سے پوچھا جائے گا، اگر وہ بھی اعتراف کرے تو اسے سزا دی جائے گی، لیکن اگر وہ انکار کر دے تو صرف اقراری مجرم ہی حد کا مستحق ہوگا۔ اس امر میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اس دوسری صورت میں یعنی جبکہ فریق ثانی اس کے ساتھ مرتکب زنا ہونے کو تسلیم نہ کرے، اس پر آیا حد زنا جاری کی جائے گی یا حد قذف؟ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک وہ حد زنا کا مستوجب ہے کیونکہ اسی جرم کا اس نے اقرار کیا۔ امام ابو حنیفہ اور امام اوزاعی کے رائے میں اس پر حد قذف جاری کی جائے گی کیونکہ فریق ثانی کے انکار نے اس کے جرم زنا کو مشکوک کر دیا ہے، البتہ اس کا جرم قذف بہرحال ثابت ہے
اور امام محمد کا فتویٰ یہ ہے، امام شافعی کا بھی ایک قول اس کی تائید میں ہے، اسے زنا کی سزا بھی دی جائے گی اور قذف کی بھی، کیونکہ اپنے جرم زنا کا وہ خود معترف ہے اور فریق ثانی پر اپنا الزام وہ ثابت نہیں کر سکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں اس قسم کا ایک مقدمہ آیا تھا۔ اس کی ایک روایت جو مسند احمد اور ابو داؤد میں سہل بن سعد سے منقول ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، ایک شخص نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اقرار کیا کہ فلاں عورت سے زنا کا مرتکب ہوا ہے۔ آپ نے عورت کو بلا کر پوچھا، اس نے انکار کیا۔ آپ نے اس پر حد جاری کی اور عورت کو چھوڑ دیا۔ اس روایت میں یہ تصریح نہیں ہے کہ کون سی حد جاری کی۔ دوسری روایت ابو داؤد اور نسائی نے ابن عباس سے نقل کی ہے اور اس میں یہ ہے کہ پہلے اس کے اقرار پر آپ نے حد زنا جاری کی، پھر عورت سے پوچھا اور اس کے انکار پر اس شخص کو حد قذف کے کوڑے لگوائے۔ لیکن یہ روایت سند کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کے ایک راوی قاسم بن فیاض کو متعدد محدثین نے ساقط الاعتبار ٹھہرایا ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے اسے کوڑے لگوانے کے بعد عورت سے پوچھا ہوگا۔ صریح عقل اور انصاف کا تقاضا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر انداز نہیں فرما سکتے تھے، یہ تھا کہ جب اس نے عورت کا نام لے دیا تھا تو عورت سے پوچھے بغیر اس کے مقدمے کا فیصلہ نہ کیا جاتا۔ اسی کی تائید سہل بن سعد والی روایت بھی کر رہی ہے، لہٰذا دوسری روایت لائق اعتماد نہیں ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔